الرحمن الرحیم مؤطا امام محمد۔ اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے رکاز، کہ کیا رکاز پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ رکاز کا معنی پڑھ لیتے ہیں کہ رکاز ہوتا کیا ہے۔ تو رکاز سے یہاں پر جو مراد لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو زمین وغیرہ میں دفن اگر کوئی خزانہ انسان کو مل جائے تو وہ بھی رکاز کہلائے گا، اور اس کے علاوہ یہ جو کانیں وغیرہ ہوتی ہیں، جیسے سونے کی کان نکل آئی، نمک، اس طرح کی چیزوں کی جو کانیں وغیرہ نکلتی ہیں نا، کوئلے کی کانیں، یہ ساری ان کو جو ہے وہ رکاز کہا جاتا ہے۔ تو بعض ائمہ کے نزدیک اس کا معنی عام ہے کہ اس سے مراد جو وہ تمام کانیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اور اس سے مراد وہ تمام خزانہ جو دفن کیا گیا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بعض کے نزدیک جو ہے وہ خزانے کے لیے کنز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کانوں کے لیے جو ہے وہ رکاز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اخبرنا مالک، ہمیں جو ہے وہ مالک نے خبر دی، حدثنا ہمیں حدیث بیان کی ربیہ بن عبد الرحمن اور ان کے علاوہ نے، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقطع دیا لبلال بن حارث مزنی کو معادن من معادن قبلیشہ، جاگیروں میں سے کچھ کانیں دی، معادنہ کانیں دی، من معادن قبلیتی یعنی جاگیر کی کانوں میں سے کچھ کانیں دی۔ کون سی جاگیر میں سے کہتے ہیں وہیہ، اور وہ من ناحیت الفرعی، وہ فرع کے نواحی علاقے میں تھی، فتلک المعادن، پس یہ جو کانیں تھیں، الی الیوم وہ آج بھی موجود ہیں، لا یؤخذ نہیں لیا جاتا، منہا ان میں سے کچھ بھی، الا مگر یہ کہ الزکوٰۃ زکوٰۃ، یعنی ان میں سے ابھی بھی زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے۔ قال محمد بیان فرماتے ہیں الحدیث المعروف، جو حدیث معروف ہے یعنی معروف حدیث ہے وہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر رکاز، رکاز میں الخمس پانچواں حصہ ہے، قیلا کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومر رکاز، اور رکاز کیا ہے؟ قال آپ نے فرمایا المال الذی، وہ مال، خلقہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا، فی الارض زمین میں، یوم اس دن، خلق السماواتی کہ جس دن آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو پیدا کیا، فی حاذی علم آدنی تو اس سے مراد یہ کانیں ہوں گی، ففیہ الخمس، اور اس میں پانچواں حصہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے، اور تمام عام جو فقہا ہیں ان کا بھی یہی قول مبارک ہے اس کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں یہ لفظ را پر زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس سے مراد زمین میں کسی چیز کا ثابت ہونا ہے، یعنی رکاز کا معنی زمین میں کوئی چیز جو ہے اس کا نمودار ہونا، ثابت ہونا، خواہ وہ قدرتی طور پر ہو جیسے معدنیات وغیرہ ہوتی ہیں، یا پھر اسے زمین میں رکھا گیا ہو جیسے خزانہ ہوتا ہے۔ تو احناف کے نزدیک جو لفظ رکاز ہے وہ معدنیات اور کنز دونوں کو عام ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کی بھی یہی رائے ہے۔ دیگر فقہا کے نزدیک رکاز جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں دفن کیے گئے خزانے کو کہا جاتا ہے۔ فقہا کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ رکاز میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری اور دیگر فقہا کے نزدیک رکاز میں سے نکلنے والی چیز خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں پانچویں حصے کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ یعنی عام فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح 2.5% نکالا جاتا ہے اسی طرح سے نکالا جائے گا، لیکن باقی تمام جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا۔ اب ہم کنز والا ٹاپک بھی اس کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی وضاحت بھی صحیح سے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ بعض جو ہے وہ ائمہ یہ کہتے ہیں کہ کنز اور رکاز کا ایک ہی معنی ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کنز کا معنی جو ہے وہ الگ ہے اور رکاز کا معنی جو ہے وہ الگ ہے۔ تو اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی اور وہ ہمیں حدیث جو ہے وہ بیان کی نافع نے، قال وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر سے سوال کیا گیا کنز کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ هو المال، وہ مال ہے، الذی کہ جس سے لا تؤدی نہ ادا کی گئی ہو زکوٰۃ، اس سے زکوٰۃ۔ کہتے ہیں کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جو کہیں سے ملے اور اس میں کفر کی کوئی علامت موجود ہو، جیسے بت وغیرہ بنا ہوا ہو، تو اس صورت میں اس میں خمس کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لیکن اگر کنز میں سے ملنے والی چیز ایسی ہو جس میں اسلام کی نشانی پائی جاتی ہو، تو پھر اس کی مثال لقطہ کسی ہوگی، یعنی کسی کی گری ہوئی چیز جو ہے وہ ملنے کی سی ہوگی، یعنی کسی کی چیز گر گئی ہے تو وہ ہمیں مل گئی ہے، تو گویا وہ ہمیں ایک نعمت کے طور پر ملی ہے، تو اس میں کوئی زکوٰۃ، کوئی حصہ، کوئی کچھ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے بیچ میں زمانہ جاہلیت کی کوئی اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس میں سے پانچواں حصہ ادا کیا جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور دیگر امام شافعی وغیرہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ رکاز سے مراد گویا وہ کنز ہی ہے، یعنی وہ خزانہ ہی ہے جو کہیں پر کسی نے چاہے وہ رکھا ہو یا چاہے وہ زمین کے اندر پہلے سے موجود ہو، وہ جب ملے گا تو اس پر پانچواں حصہ ادا ہوگا، وہ زکوٰۃ کی شرح یعنی 2.5% کے حساب سے نہیں دیا جائے گا۔ اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، وہ حدیث بیان کرتے ہیں عبداللہ بن دینار نے، وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ من لہو جس کے لیے ہو مال ولم یؤدی، اور وہ نہ ادا کرے زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ، مسلا لہو تو اس پر مسلط کر دیا جائے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن، شجاعاً ایک سانپ، اقرع جو گنجا ہوگا، لہو اس کے لیے زبیبتان دو سیاہ داغ
چراغ والی آنکھیں ہوں گی، یطلبہ وہ اس شخص کو تلاش کرے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یمکنہ وہ اس پر قابو پا لے گا، فیقول پس وہ کہے گا انا کنزک میں تیرا خزانہ ہوں، تو گویا پھر وہ اس پر مسلط کر دیا جائے گا اور اس سانپ کے ذریعے سے اس پر عذاب نازل ہوگا اگر وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو